سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا 20 محرم کو یوم وصال ہے، اسی نسبت سے چند گھڑیاں آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ جب میں جمعے کی تیاری کر رہا تھا، چند کتابچے میں نے کھولے تو ہر کتاب جو بھی میں نے اس موضوع پہ پڑھی یہی نظر آیا کہ حضرت بلال کا جو امتحان ہے یہ بڑا کڑا امتحان تھا، کیونکہ انہوں نے نبی پاک سے محبت سے آگے ایک اور سٹیپ ہوتا ہے جسے عشق کی انتہا کہتے ہیں، انہوں نے نبی پاک سے وہ کیا تھا۔ تو میں نے ذکر کرنا تھا تو میرا بھی کچھ امتحان بارش کی صورت میں ہو گیا، تو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی۔ بہرحال آج کے جمعۃ المبارک میں ان کا تھوڑا سا ذکر خیر کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد سے قبل لوگ تھے، انسان تھے، لیکن انسانیت کوئی نہیں تھی۔ انسان تو تھے لیکن انسانیت کوئی نہیں تھی۔ حضرت بلال کا جو گھرانہ نہ تھا یہ وہ غلامی والا گھرانہ تھا کہ آپ کا خاندان غلامی کرتا تھا۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کی نگاہ رحمت ہوئی ہے تو غلامی والا سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں تو جس طرح منڈیوں میں بکرے بکتے ہیں اس طرح انسان بھی بکتے تھے۔ میرے آقا آئے تو انہوں نے یہ غلامی والا سلسلہ آہستہ آہستہ ختم کروا دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد کا نام رباح ہے، آپ کی والدہ کا نام حمامہ ہے، آپ کی ایک بہن کا نام غفیرہ ہے، ایک بھائی کا نام خالد ہے۔ آپ شروع میں غلام تھے، عبداللہ بن جدعان نامی ایک کافر تھا مکے کا، اس کے غلام تھے۔ تو وہ غلام کی آپ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ ایک دن بکریاں چرانے گئے تو وہ بکریاں جہاں چراتے تھے نا وہاں پہ ایک غار تھی، اور غار بڑی مقدروں والی تھی۔ کیونکہ اس میں نبیوں کا امام جلوہ فرما تھا۔ تو نبی پاک اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس غار میں موجود تھے۔ تو چرواہا بن کے یہ حضرت بلال گئے۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، تھوڑی سی لطف والی ہے اور آپ کے دل میں ٹھنڈک پہنچائے گی۔ ہم نے جس کو بھی ماننا ہے وہ نسب اور حسب دے کے نہیں مانا، ہم نے جس کو بھی مانا ہے مدینے والے کی نسبت کا صدقہ مانا ہے۔ دیکھیں نا، غور کریں، نبی پاک کا ایک چچا ہوا ہے ابو لہب، قریشی ہے، سردار تھا، عرب کا رہنے والا تھا، لیکن آج تک بھی اس کی مذمت میں قاری قرآن امام مسجد آیت پڑھتا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ قریشی ہو کے، مکے کا رہنے والا ہو کے ہم نے اس کو نہیں مانا کیونکہ اس نے ہمارے نبی کو نہیں مانا، اور جس نے ہمارے نبی کو مانا ہے آج بھی ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی، یعنی بلال وہ ہیں جو ہمارے سردار بن چکے ہیں۔ تو یہ نسبت ہے کہ چچا کو نہیں مانا، کیوں؟ اس نے میرے نبی کو نہیں مانا، اور جس نے میرے نبی کو مانا ہے وہ مکے کا رہنے والا بھی نہیں، حبشے کا رہنے والا ہے، اور رنگ بھی گندمی ہے اور شدید گندمی ہے،
لیکن نبی کا ادب اتنا کیا ہے، پھر اللہ نے انہیں مقام یہ عطا کیا ہے، اب جب بھی ذکر ہوتا ہے تو پہلے بلال سے سیدنا آ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ بلال ہمارے سردار ہیں، تو ان کی نسبت کہیں کم تر نہیں ہونے دیتی۔ ان کا منگتا ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے، تو یہ میرے آقا کی نسبت ہے۔ حضرت بلال وہاں بکریاں چرا رہے تھے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نا چرواہے کو آواز دی، فرمایا یا راعی حل من لبن، اے چرواہے تیرے پاس دودھ ہے؟ بکریاں چرانے آیا، دودھ موجود ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت بلال کہ میں تو غلام ہوں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، اور دودھ کی بات کرتے ہیں تو دودھ کوئی نہیں، ایک بکری تھوڑا بہت دودھ دیتی ہے، وہ میرے گزارے لائق ہے، مزید دودھ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے بلال وہی بکری ہمارے پاس لے آ۔ آپ نے اس بکری کو قریب کیا، جیسے ہی مبارک ہاتھ تھنوں کو ٹچ ہوئے، اللہ نے دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ جیسے ہی مبارک ہاتھ تھنوں کو ٹچ ہوئے، اللہ نے مبارک ہاتھوں کی برکت سے دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ بلال برتن لاؤ، برتن لایا گیا، برتن بھرا، برتن فل ہو گیا، میرے آقا نے اسے تناول فرمایا، کہا پھر دوسری دفعہ برتن بھرا گیا، پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پیا، جب تیسری دفعہ برتن بھرا تو نبی پاک نے فرمایا بلال اب تم بکریاں چراتے ہو لہذا تم بھی پی لو۔ اب آقا کی یہ خوبصورت ادائیں دیکھ کر حضرت بلال متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ کسی نے پنجابی میں کہا تھا نا تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئے، تو وہ مصطفیٰ کی وہ خوبصورت ادائیں تھیں۔ آپ نے حضرت بلال کو کہا حل لکا فی الاسلام، اے بلال اسلام قبول کرنا ہے، اسلام قبول کرنا ہے؟ تو آپ نے تو دیکھ تو پہلے لیا تھا کہ یہ کوئی ہستی عام ہستی نہیں، لاغر بکریاں ہیں، ہاتھ لگایا ہے، اللہ نے دودھ جاری کر دیا ہے۔ آپ نے اسلام ادھر قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا گھر آگے، حکم یہی تھا کہ اپنے اسلام کو چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا، تو آپ نے اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا تھا۔ واپس آئے اپنے مالک کے گھر، عبداللہ بن جدعان کے گھر آئے۔ جب واپس آئے تو اس نے دیکھا مالک نے کہ بکریاں پہلے سے زیادہ دودھ دے رہی ہیں، انہوں نے تو کبھی اتنا دودھ دیا ہی نہیں۔ اس نے کہا اپنے غلام بلال کو کہ بلال لگتا ہے تو نے کوئی سونی سی چراگاہ ڈھونڈ لی ہے جہاں پہ بکریاں چراتا، لہذا روز جایا کر۔ عاشق کو بہانہ مل گیا کہ روزانہ اپنے محبوب کا دیدار ہو جائے گا، تو حضرت بلال بڑے خوش تھے۔ آپ دوسرے دن بھی گئے، تیسرے دن بھی گئے۔ جب تیسرے دن گئے تو واپس آئے تو مکے کا سب سے بڑا جاہل بندہ ابو جہل، جس کے گھر پر آج بھی مکے میں لٹرینیں بنی ہوئی ہیں، جہاں پہ اس کا گھر تھا نا ابو جہل کا، آج بھی وہاں پہ واش روم بنے ہوئے ہیں، آج بھی وہ لعنتوں کا سبب بن رہا ہے۔ کیوں؟ اس نے میرے نبی کو نہیں مانا۔ اس لیے حضرت بلال، ابو جہل نے دیکھا کہ ابو جہل کی اور عبداللہ بن جدعان کی بڑی یاری تھی۔ اب اس نے دیکھا یہ بکریاں جو ہے وہ پہلے سے زیادہ دودھ دیتی ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ آج تک دودھ دیا نہیں۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، کافر بھی میرے نبی پاک کی صداقت مانتے تھے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا جتھے آندے نے پنجابی چ انا دا مسئلہ بن جائے تے بندہ اگلے بندے دی گل قبول نہیں کرتا بھاویں وہ سچی بھی ہوئے۔ تو ابو جہل کی انا کا مسئلہ تھا، اس نے کہا میں مکے کا سردار ہوں، میں نے اگر محمد کی بات مان لی تو مجھے سردار کون کہے گا؟ اس نے عبداللہ بن جدعان کو کہا اس بلال کو نہ جانے دو، یہ بکریاں
مجھے لگتا ہے ان کو ہاتھ محمد بن عبداللہ نے لگا دیے ہیں، تو اس لیے دودھ زیادہ دیتی ہیں۔ مان گیا تھا لیکن زبان سے نہیں مانا۔ اب ہوا کیا، عبداللہ بن جدعان نے کہا کہ اے بلال، تیرا وہاں غار پہ جا کے بکریاں چرانے والا سلسلہ ختم ہے، تو نے اس غار پہ نہیں جانا۔ بلال عشق ہو گیا تھا مصطفیٰ سے، کسی نے کہا تھا نا شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری رات تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ تو بلال جو ہیں اب روز دیدار ہوتا تھا، روح کی غذا پوری ہوتی تھی، اب وہ دیدار نہیں ہو رہا۔ پھر ہوا کیا، ایک دن ایسا آیا، اب دیکھیں نا جی، عشق چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، محبت چھپانے سے چھپ سکتی، محبت ظاہر ہو جاتی ہے، اداؤں سے ظاہر ہو جاتی ہے، آنکھوں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہونی محبت سچی چاہیے، لڑکیوں والی نہیں، مصطفیٰ والی۔ لڑکیوں والی محبت نہیں، وہ تو بندے کو ذلیل کروا دیتی، وہ کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ اور ایک مصطفیٰ کی محبت ہے جو دنیا میں بھی لوگ ان کے قدم چومتے ہیں، اور آخرت میں بھی مصطفیٰ کی محبت اتنی کام آئے گی کہ مصطفیٰ جب ہاتھ پکڑ لیں گے تو پھر جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو یہ محبت وہ والی ہے۔ حضرت بلال آپ حرم کعبہ میں گئے تو وہاں کافی زیادہ بت پڑے ہوئے تھے، تو حضرت بلال نے مٹی پکڑ کے نا ان بتوں کے چہرے پہ ماری، شاہت الوجوہ، اور کہا کہ یہ تو ایسے خدا ہیں جو اپنے منہ سے مٹی نہیں صاف کر سکتے، لوگوں کو کیا دیں گے؟ یہ اپنے چہرے سے مٹی دور نہیں کر سکتے۔ مکے کے سردار بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا یہ غلام ہے، اور آپ کو شاید پتا کہ نہیں، ہسٹری آف اسلام پڑھیں تو یہ بات آپ پر عیاں ہوگی کہ جو لوگ مکے میں غلام رکھتے تھے وہ غلاموں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے اس کی سوچ ہمارے خلاف کیسے ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا ایک غلام ہے، بلال ہے، رنگ گندمی ہے، ہمارے بتوں کے چہرے کے اوپر ایسے گرد پھینک رہا ہے۔ انہوں نے جا کے عبداللہ بن جدعان کو شکایت لگا دی، مالک کو کہا تیرا ایک غلام ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب اسے بڑی ٹینشن ہوئی کہ میرے غلام کے اس کام کی وجہ سے مجھے مکے کے سارے سردار تانا دیں گے کہ تیرا کیسا غلام ہے، انہوں نے ہمارے خداؤں کو ذلیل کیا ہے۔ اس نے کہا امیہ بن خلف کو بلایا، یہ بھی بہت پکا کافر تھا، اسے بلایا، ابو جہل کو بلایا، کہا یہ بلال لے جاؤ، یہ آج سے میرا غلام نہیں تمہارا غلام ہے، جو کچھ مرضی کرو اس کے ساتھ۔ اب عشق کا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے، ہمارا تو کوئی ہوا ہی نہیں نا، ہم تو سمجھتے ہیں اسلام ہمیں کسی نے پلیٹ میں رکھ کے تحفے میں دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس اسلام کے پیچھے نبی پاک کا مبارک خون شامل ہے۔ اس اسلام کی بنیادوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی وہ مار شامل ہے جو آپ نے مکے کی وادی میں کھائی تھی۔ حضرت بلال کا امتحان شروع ہوا۔ جب امتحان شروع ہوا تو امیہ نے بڑی بڑی سزائیں دی، ساری رات بھوکا پیاسا، دن ٹائم مکے میں جو رہ کے آئے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی سعودیہ میں رہ کے آئے ہیں، اور بھی بزرگ سعودیہ میں کافی عرصہ رہ کے آئے، انہیں پتہ ہے مکے کے اندر بڑی گرمی ہوتی، اور پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ ہے، پتھریلا علاقہ ہے، تو اس دور میں کیا عالم ہوگا، سورج پوری تپش میں ہوتا، اور بلال کو لٹا دیا جاتا اور اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ بلال ہلے بھی نہ۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ بلال کو اتنا مارا جاتا، بلال کی زبان سے یا احد احد نکلتا یا محمد محمد نکلتا تھا، یا لفظ احد احد نکلتا، اور ایک قول کے مطابق میں نے پڑھا ہے یا محمد محمد نکلتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب امیہ نے دیکھا بندہ پکا ہے، اس نے نا
اس نے مکے کے اوباش لڑکوں کو بلایا، 50 گز کی لمبی اونٹ کی کھال کی رسی بنی ہوئی تھی، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن بلال کی زبان پہ ایک ہی صدا رہتی تھی کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا سارے خدا جھوٹے ہیں۔ امیہ نے ایک دفعہ ببانگے دہل کہا بلال تیری سختیاں ختم ہو جائیں گی، تیرا امتحان ختم ہو جائے گا، ایک دفعہ تو محمد بن عبداللہ کو چھوڑ دے، اکفر بھی محمد کا انکار کر دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن جس محمد کی غلامی کا پٹا میں نے اپنے گلے میں ڈالا ہے، میں اس کی غلامی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر ہوا کیا، وقت گزرتا رہا، ایک صحابیہ عمر بن ناس کہتے ہیں ایک رات ہوئی تو میں ایک جگہ سے گزرا تھا تو حضرت بلال کا جو آقا تھا اس وقت امیہ، اس نے حضرت بلال کے گلے کے اندر رسی ڈالی ہوئی اور مار رہا تھا، تو حضرت بلال احد احد کہہ رہے تھے، اس کو اور غصہ آتا، حتیٰ کہ اس نے حضرت بلال کے گلے کو دبایا تو حضرت بلال بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی تو پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی اور کیا کہا، وہ صحابی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا، بلال بولے ضرور تھے۔ بلال بھی کہتے ہوں گے مالک تیرا جتنا امتحان ہے بلال پاس کر کے دکھائے گا۔ بلال عشق میں سچا ہے، اور عشق کی ابتدا وہاں پہ جا کے ہوتی ہے جہاں پہ ایک عاشق اپنے محبوب کے بارے میں عزم کر لیتا ہے، سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جائے لیکن میں اس کا عشق کبھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ عشق کی ابتدا ہوتی۔ ایک دن ایسا ہوا بلال مارے کھا رہے تھے اور میرے آقا کی مجلس میں تذکرہ بلال کا چھڑ گیا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور کی بزم میں ہوا، ورنہ یہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں بلال کا ذکر ہوا، نبی پاک نے اپنے صحابہ سے جو چند موجود تھے کہا میرا دل کرتا ہے کوئی بلال کو آزاد کرا لے۔ ادھر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو اسی انتظار میں ہوتے تھے محبوب کو یہ آرڈر کریں صدیق پورا کرے۔ تو ایک قول کے مطابق حضرت ابوبکر کو میرے نبی پاک نے فرمایا اے ابوبکر بلال کو خرید کے آزاد کروا دو، آدھے پیسے میں ادا کر دوں گا، آدھے پیسے میں ادا کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر گئے، جا کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو امیہ مار رہا تھا، تو آپ نے جا کے اسے کہا کہ اس مسکین کو کیوں مارتے؟ تو امیہ کہنے لگا کہ اگر تجھے اتنا پیارا ہے تو تو خرید لے۔ تو صدیق بھی خریدنے ہی آئے تھے، تو کہا ٹھیک ہے، کتنے پیسے مانگتا ہے؟ میرا ایک غلام ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا کام کرتا ہے، تیرے مذہب والا ہے، تو اس کے بدلے غلام یہ والا مجھے دے دے، وہ والا تو لے لے۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، 4 اوقیہ سونا بھی دو۔ ایک قول کے مطابق اس نے 40 اوقیہ سونا مانگا، آپ نے بحث ہی نہیں کی، غلام بھی دے دیا، جتنا سونا مانگا تھا وہ بھی دے دیا۔ امیہ بڑا پریشان کہ گندمی رنگ کا ایک حبشے کا رہنے والا غلام ہے، رنگ کا کالا ہے اور کام کاج کوئی کرتا نہیں، یہ ابوبکر صدیق تو زیرک آدمی ہے، ذہین بندے ہیں، انہوں نے یہ سودا کیسے کر لیا؟ بحث بھی نہیں کی، کم بھی نہیں کرایا، اسے نہیں تھا پتہ، وہ آخرکار بول ہی پڑا، کہنے لگا ہے ابوبکر میں نے تو یہ سوچا تھا کہ تم بڑا زیرک بندہ ہے، فتین آدمی ہے، ذہین بندہ ہے، کوئی بحث نہیں کی، بحث کرنے کے بغیر ہی سودا کروا لیا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازبان حال کہتے ہوں گے کہ اے امیہ تو اس کے کالے رنگ کو دیکھ رہا ہے، میں اس کے دل کو دیکھ رہا ہوں، اس کے دل میں جمال یار بس چکا ہے۔ حضرت بلال کو حضرت ابو بکر نے خریدا، خرید کے حضور کی مجلس میں لائے۔ جب مجلس میں لائے نگاہ حضور بلال پہ پڑی اور نگاہ بلال حضور پہ بڑی۔ ایک عاشق، ایک محب نے اپنے محبوب کو دیکھا تو ساری ماریں بول گئی، عشق دیاں آگا نہیں لائیاں جاندیاں، لگ جان پھر نہیں، بولو تے صحیح، لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں۔ ساری مارے مکے کی بول گئی۔ بلال مصطفیٰ کے گلے لگ کے روئے اور آقا کو یاد کیا۔ پھر وقت کی بات ہے، اللہ نے بلال کو مؤذن رسول بنا دیا، اللہ نے بلال کو مؤذن رسول بنا دیا۔ مدینے گئے بلال ساتھ ہیں، بدر میں گئے بلال ساتھ ہیں، احد میں گئے بلال ساتھ ہیں، اور حنین میں گئے بلال ساتھ ہیں۔ جس غزوے میں بھی مصطفیٰ جاتے تھے اذانیں بلال دیتا تھا۔ اللہ نے مقام یہ دیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سارے نبی کھڑے ہوں گے اس وقت بھی میرا بلال ایک اونٹنی پر اذان دیتے ہوئے محشر میں آئے گا۔ قیامت کے دن بھی بلال اونٹنی پہ بیٹھا ہوگا، اذان دیتے ہوئے محشر میں آئے۔ آپ نے فرمایا سید المؤذنین، میرا بلال سارے مؤذنوں کا سردار ہے، میرا بلال سارے مؤذنوں کا سردار ہے۔ آپ نے بڑی ہمت اور بڑی محنت کے ساتھ نبی پاک کی خدمت کی، اور اتنی خدمت کی ایک دفعہ امام الانبیاء حضرت بلال کے گھر تشریف لائے۔ وہاں پہ آج کل مسجد بنی ہوئی ہے مدینہ شریف میں، اس بندہ ناچیز کو اس مقام کی زیارت کا شرف بھی ملا۔ اس مسجد میں فقیر نے 2 نفل بھی ادا کیے، وہاں پہ حضرت بلال کا گھر ہوتا تھا۔ تو نبی پاک تشریف لائے تو حضرت بلال گھر نہیں تھے۔ زوجہ نے کہا بلال گھر نہیں، تو نبی پاک کو ساتھ زوجہ کہنے لگی بلال کو آپ سے محبت بڑی ہے، گھر آ کے بھی یہی کہتے رہتے ہیں قال رسول اللہ قال رسول اللہ، آج مدینے والے نے یہ کہا ہے، آج مدینے والے نے فلاں کہا ہے، فلاں حکم دیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرا بلال جو بھی کہتا ہے سچ کہتا ہے، بلال لا یکذب، بلال جھوٹ نہیں بولتا، بلال سچا ہے۔ وقت آیا، گزرتا رہا، مقام گزرتا رہا، ایک رات ایسی بھی آئی نبی پاک نے جنت کا نظارہ کیا۔ صبح ہوئی تو بلال کو بلا لیا، اور بلال کیا کرتا ہے جنت میں آگے آگے چل رہا ہے۔ نبی پاک کو بلال کہنے لگے اے بلال کیا کرتا ہے جنت میں نے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ تو بلال کہنے لگے آقا عمل تو کوئی نہیں کرتا، بس جب وضو ٹوٹ جاتا ہے نیا کر لیتا، اور رب کے حضور 2 رکعتیں تحیات الوضو ادا کرتا۔ کہا اسی وجہ سے کل قیامت کے دن جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی مہار پکڑ کے تو پہلے داخل ہو جائے گا۔ تو یہ مصطفیٰ کی محبت تھی جو حضرت بلال کو اعلیٰ درجے پہ فائز کر گئی۔ وقت آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصطفیٰ سے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، جب نبی پاک کا ظاہری وصال ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جدائی برداشت نہیں ہوئی۔ جسے دن رات دیکھ کے جیا کرتے تھے وہ محبوب ہی نظر نہ آئے تو غلام کا کہاں دل لگتا ہے۔ غلام فریدہ اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے، غلام فریدہ اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ اب آپ مدینے کی گلیاں تکتے ہیں، مصطفیٰ نظر نہیں آتے۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، اب دیکھیں نا جی، کسی سے محبت ہو جائے نا، ماں سے ہی محبت ہو، ماں سے ہی، تو ماں دنیا سے چلی جائے نا، تو جس بیٹے کی محبت سچی ہوتی ہے نا وہ ماں کی چارپائی دیکھ کے بھی روتا ہے،
माँ की बिस्तर देख के भी रोता है, क्यों? मोहब्बत सच्ची है ना। जब मोहब्बत सच्ची हो तो फिर महबूब की एक एक चीज से मोहब्बत होती है। जब एक एक चीज से मोहब्बत हो तो महबूब चला जाए तो फिर उसकी हर चीज देख के महबूब की याद आती। तो हजरत बिलाल आप मदीना तकते, गलियां तकते, मुसल्ला तकते, मिंबर रसूल तकते, हजूर की ज़ियारत ना होती। हज़रत उमर का ज़माना आया, हज़रत उमर से इजाज़त ली, कहा आका इजाज़त दे दे, मैं मदीने के अंदर नहीं रहना चाहता, मैं शाम जाना चाहता हूँ। हज़रत उमर ने कहा चले जाएं। आप शाम चले गए। दिन भी कटता था, रात भी कटती थी, जुदाई भी बड़ी थी, गम भी बड़ा था। गमे रोज़गार में तो मेरे अश्क बह रहे हैं, तेरा गम अगर रुलाता तो कुछ और बात होती। हज़रत बिलाल का हाल भी यही था। किसी पंजाबी के शायर ने कहा ना, हकीमा तबीबां दे वस दी ये गल नहीं, मेरे मर्ज़ दा और कोई भी हाल नहीं, तू आके वहा जाओ सूरत प्यारी, आ मैं डोला करा बैठी जारी, गल मुकदी मुकावा तू जितियों मारी। हज़रत बिलाल के शब रोज़ गुजरते रहे। एक दिन ऐसा हुआ, जिस मदीने वाले की याद में तड़पते थे वो ख्वाब में आ गए। कहा बिलाल मा तरल हाजिहिल जफा अम्मा लका अन तजूरनी, ए बिलाल ये क्या जफा है कि तेरा मुझसे मिलने को दिल नहीं करता। जब इतनी बात हजरत बिलाल ने ख्वाब में सुनी, रात गुजरी, रात गुजरते बड़ी बेचैनी से गुजारी, सुबह आई, अपनी बीवी को कहा कि रखते सफ़र बांध दो, मुझे मदीने वाले ने बुलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत बिलाल ने अपने सफ़र का आगाज़ शाम से किया। हजूर की जुदाई में आंसू बहाते हुए जब मदीना पहुँचे, रोज़ा रसूल पे हाज़री दी। जब हाज़री दी तो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने सलाम पेश किया। जब सलाम पेश किया तो फिर मदीनातुर रसूल में इमामुल अंबिया नज़र नहीं आए। हज़रत बिलाल की आंखों से आंसू जारी हो गए, अपनी तबीयत पर काबू ना रहा, बेहोश हो के गिर पड़े। जब मदीने वालों को पता चला आका का मुअज्जिन बिलाल आया है, उन्होंने हज़रत बिलाल को रोज़ा रसूल पर जाके हज़रत बिलाल को उठाया। जब हज़रत बिलाल को होश आई, मदीना वाले लोगों ने कहा ए बिलाल आज बड़ी देर बाद मदीने में वापस आया है, आज हमारा दिल करता है हमें वो अजान तो सुना जो मदीने वाले को देख के सुनाया करता था, हमें वो अजान तो सुना जो इमामुल अंबिया को देख के सुनाया करता था। हज़रत बिलाल कहने लगे ए मेरे सहाबा, ए मदीने वालों, मैं नहीं सुना सकता। उसकी वजह क्या है? कहा जब मैं पहले अजान पढ़ता था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे पहुंचता था मुझे मदीने वाले का चेहरा नजर आता था, मेरा दिल हशाश बशाश हो जाता था, मेरे आका की जियारत हो जाती थी। लेकिन अब मेरे आका दुनिया में नहीं रहे, वो उनकी जियारत नहीं होगी, मैं अपनी तबीयत पे काबू नहीं रख सकूंगा। सहाबा ने कहा बिलाल ऐसे नहीं मानेंगे, जाओ दो हस्तियां हैं उनको बुला के लाओ। हसनैन करीमैन को बुलाया गया, हसन हुसैन आगे आके हजरत बिलाल से मिले और बिलाल को कहने लगे या बिलाल हमें वो आका वाली अजान तो सुनाओ जो हमारे आका को नाना को देख के सुनाया करते थे। हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी, हसन हुसैन की टाल नहीं थे सकते, आपने अजान पढ़नी शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत बिलाल की आवाज में इतना सोच था, हजरत बिलाल की आवाज में इतनी गहराई थी, हजरत बिलाल की आवाज में इतना इश्क भरा हुआ था। मदीने के लोगों को अपने आका की याद आ गई, सारे मदीने के अंदर कोहराम मच गया। मैंने किताब के अंदर पढ़ा है मदीने वाले लोग उस दिन बड़ा रोए जिस दिन बिलाल ने अपनी जिंदगी की आखिरी अजान कही थी। हजरत बिलाल ने जब अजान कही अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे पहुंचे, हजरत बिलाल पर काबू न रहा, आप ज़ारों की तार रोने लगे। कभी मदीने की गलियों से पूछते हैं मेरे आका को देखा है, कभी मदीने के बच्चों से पूछते हैं बताओ मेरे आका को देखा है, कभी मदीने की दरो दीवार से पूछते हैं मेरे आका को देखा है। जब आवाज ना मिली, कहीं से जवाब ना मिला, हजरत बिलाल रोते हुए रखते सफर बांधा, वापिस चले गए। जिंदगी इसी तड़प में गुजर गई, आका की मोहब्बत में गुजार दी, जिंदगी अश्कों में गुजार दी। क्यों? जिसके बगैर दिल ना, जिससे
सच्ची मोहब्बत हो जाए, उसके बगैर जीना मुश्किल हो जाता है। जब दुनिया से वो चला जाए, हजरत बिलाल अपनी जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं, आखिरी वक्त आया, बीवी रोने लगी। बीवी ने कहा वाह तराबा, बीवी कहने लगी वाह हुजुना, ऐ बिलाल मुझे बड़ा गम है, आप दुनिया से जा रहे हैं। लेकिन बिलाल ने कहा ऐ मेरी बीवी रोना, वाह तराबा, मुझे बड़ी खुशी है, मैं अपने आका से मिलने जन्नत में जा रहा हूं। कहा मुझे बड़ी खुशी है, मैं अपने आका से मिलने जन्नत में जा रहा। तू गमगीन हो रही है, मैं खुश हो रहा, मैं कल नबी के सहाबा से भी मिलूंगा, अपने आका से भी मिलूंगा। तो हज़रत बिलाल की ज़िंदगी, ये सारी ज़िंदगी एक इश्क व मोहब्बत की दास्तान है। बड़ी सारी बातें मैं वक़्त को पेश नज़र रखते हुए छोड़ दी। आखिरी बात मैं ये कहता हूँ, हमारी नौजवान नस्ल के अंदर ये मोहब्बत नहीं, क्यों नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? हमारे बच्चे, उनके अंदर ये मोहब्बत नहीं पाई जाती, नौजवानों के अंदर ये मोहब्बत नहीं पाई जाती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, हमारे बच्चों को जितने भी क्रिकेटर हैं उनके नाम याद हैं, जितने भी फिल्म स्टार लोग हैं उनके नाम याद हैं। हमारे बच्चों को दुनिया के रेसलरों के नाम याद है, नहीं याद तो बिलाल का नाम नहीं याद। हमारे बच्चों को ये तो पता है कि फलाना और फलानी टिकटॉक स्टार है, लेकिन उन्हें नहीं ये पता कि हज़रत बिलाल मेरे नबी पाक की आँखों के तारे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा किया। आज छोटी सी रिक्वेस्ट करके अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। अपने बच्चों को जैसे दुनियादारी के हवाले से बताते हो, अपने बच्चों को इस्लाम के हीरो बताओ, फिल्मों के हीरो नहीं, इस्लाम के हीरो बताओ। उन्हें बताओ सिद्दीक कौन है, अबू बकर कौन है, उमर कौन है, बिलाल हबशी कौन है। जब उन्हें पता चलेगा वो बिलाल की सीरत पढ़ेंगे। जब सीरत पढ़ेंगे तो दिल इश्क़ रसूल से मुनव्वर हो जाएगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाता है महबूब मैं उसे ही बनाऊँगा जो मेरे महबूब के तरीके पे चलेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।